بڑے اچھی شہرت کے لوگ بھی موجود ہیں ڈیفینیٹلی سیاست کے اندر، اچھے نیک نام بھی ہیں، کچھ مختلف پارٹیوں میں ہیں. جس طرح ابھی پاکستان تحریک انصاف کے کچھ لوگوں نے پریس کانفرنسز کی، اس کے بعد ان کی کہیں سپیس نہیں بنی، کچھ لوگ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے. پھر اسی طرح شاید خاقان عباسی صاحب ہیں، مفتاح اسماعیل صاحب ہیں، ان لوگوں نے بھی پارٹی بنائی. تو آپ کیا دیکھ رہی ہیں کہ جو لوگ پہلے سے موجود ہیں اور وہ کسی پارٹی میں نہیں گئے، کچھ لوگوں کو پریس کانفرنسز کرنا پڑی، تو آپ ان لوگوں کو بھی دعوت دیں گی؟ ان لوگوں کے لیے بھی آپ کی پارٹی کے دروازے کھلے ہیں؟ دیکھیں، میری پارٹی کے دروازے تو ہر ایک کے لیے کھلے ہیں، لیکن جیسے میں نے کہا کہ پیپل ول ہیو ٹو ارن دیئر پلیس. ایک جو بڈھا بابا سنڈروم، جس کو میرا خیال ہے لوگ شاید سمجھ نہیں پا رہے، کچھ خواتین تو سمجھ رہی ہیں، جس کو ہم اولڈ بوائز کلب بھی کہتے ہیں، اس کے کچھ نقصانات ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اتنے عرصے سے سیاست یا کوئی بھی کام اپنے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ نئی بات سننے کے لیے راضی ہی نہیں ہوتے. کچھ کرٹیسزمز اور کچھ انپٹ ویلڈ ہوتی ہے، لوگوں کے تجربے سے سیکھنا چاہیے، لیکن یہ ایک مزاج جو ہے نا کہ نہیں ایسا ہی ہوتا ہے، اسی طرح سے ہوتا ہے، یہ جو ایٹیٹیوڈ ہے کچھ لوگوں میں ہے. تو ان لوگوں کو ظاہر ہے بات ہمیں ہر ایک سے کرنی چاہیے، لیکن میں چاہتی ہوں کہ جو فاؤنڈیشن ہے وہ فریش بلڈ بنائیں، وہ لوگ بنائیں جو کہیں اور کسی کے لوٹے نہیں رہے، بیکاز وہ استعمال بھی ہو چکے ہیں. they're very boring to talk to also، ان میں وہ سپارک بھی نہیں ہے. and I think کہ وہ خود بھی چاہتے ہیں کہ وہ ریٹائر ہو جائیں. پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو کہ ایکچولی کارکنان تھے، وہ پارٹی نے ان کو اوور لک کیا ہے. مطلب میرا اکثر لوگ آج مجھ کو بلکہ کوئی پوچھ رہا تھا، تو میں نے انہیں کہا کہ جی میرا تو آدھے سے زیادہ سٹاف پی ٹی آئی ہے، میرے تو پاس وہ لوگ کام کر رہے ہیں جو کہ 20 سال کی عمر میں، آپ بھی کچھ لوگوں کو جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو انہوں نے 20 سال کی عمر میں جوائن کیا، اور اب ان کی عمر 50 کو کراس کر دیا ہے، لیکن کبھی پارٹی نے ان کو کچھ نہیں دیا. یہ تو خدا کا شکر ہے کہ وہ جیلوں میں نہیں ہے، لیکن جو 450 لوگ جن کے ریکارڈز بن گئے ہیں، ان کے لیے کیوں کوئی بات نہیں کر رہا؟ تو آئی تھنک کہ اگر کسی کی جینوئنلی گراس روٹ اسٹرگل ہے اور ویلیو ہے، کمپٹنسی ہے، انفراسٹرکچر بنانے کی کمپٹنسی ہے، اور وہ کوئی انپٹ ڈال سکتا ہے، تو میرے اوپر یہ کچھ نہیں ہے کہ جی یہ پی ٹی آئی میں تھا یا پی ایم ایل این میں تھا یا کہیں بھی تھا. ہاں، اگر آپ ذاتی مفاد کے لیے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اور وہاں بھی کبھی کسی کو گالیاں دے رہے تھے، کبھی کسی اور کو گالیاں دے رہے تھے، تو یہ بات موضوع نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو ایک شخص سے ڈسلوئل ہو سکتا ہے وہ کسی اور سے بھی ڈسلوئل ہو سکتا ہے. لیکن میں پی ٹی آئی کے بہت سے ایسے لوگوں کو جانتی ہوں جن کو 9 مئی کے بعد بھی اوور لک کیا گیا، اور پھر یہ پیراشوٹرز، یہ جو لائرز آ گئے، ان کا حق نہیں بنتا تھا اور ان کی جگہ ہے. میرا خیال ہے کہ کوئی اگر کوئی سیلیبریٹی تھا یا جس کو اب سیلیبریٹی بنا دیا، یہ تو ابھی پیراشوٹ ہو کے آئے ہیں، دیٹ از سو انفیئر. تو دیر آر پیپل جو کہ جینون لوگ پی ٹی آئی میں تھے، وہ نظر انداز ہوئے ہیں، اینڈ آئی ڈو ناٹ بلیم دیم، کیونکہ انہوں نے شاید اتنے نزدیک سے نہ لیڈرشپ کو دیکھا ہو، وہ چیزیں نہ جانتے ہوں جو میں جانتی ہوں. بہت سے لوگ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے بارے میں لیڈرشپ کیا سوچتی تھی. میں جانتی ہوں کہ ان کے بارے میں کیا سوچتی تھی. بہت سی 1-2 خواتین ہیں جو مجھے پتا ہے کہ ان کو اوور لک کیا گیا یا ان کے بارے میں بڑے عجیب رویے رکھے گئے کیونکہ ان کی کوئی باؤنڈریز تھی. تو سرٹنلی کسی کے لیے دروازے بند نہیں ہیں، لیکن آف کورس ہماری پارٹی کا ایک مزاج ہے، ایک پارٹی کا ویلیو سسٹم ہے جس کو منفرد ہونا بہت ضروری ہے. اور ہمارا فوکس چاپلوسی پہ نہیں ہے. یہ جو چاپلوسی کا رواج اب چل پڑا ہے، میں اس قسم کی مجسمہ سازی میں بلیو نہیں کرتی، چاپلوسی میں بلیو نہیں کرتی، اور میں پسند نہیں کرتی. میں ان لوگوں کو اپنے سرکل میں پسند نہیں کرتی جو کہیں کہ میڈم آپ نے تو کیا اسپیچ کر دی اور کیا آپ لگ رہی تھیں. آئی ایم ویری ویری آف دیم کہ یہ اس کا کیا مقصد ہے اس شخص کا. تو اس قسم کی کچھ ویلیو سسٹم ہے جو میں ایک لائن دے رہی ہوں. لیکن یس، اگر کسی کی ایک گراس روٹ اسٹرگل ہے اور اس نے اگر فار ایگزامپل اپنا حلقہ صحیح طرح سے پکا کیا ہوا ہے اور اس کا حق بنتا ہے، تو میں یہ نہیں ایکسپیکٹ کرتی کہ میں جا کے اس کے حلقے پہ کہوں کہ جی یہ حلقہ تو میں تمہارا لے رہی ہوں، جو کہ پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں، ساری پولیٹیکل پارٹیز کرتی ہیں. آئی تھنک دیٹس جسٹ انفیئر. جس حلقے سے وابستگی ہے اور اگر اس نے وہاں پہ کام کیا ہے، وہاں اس نے سیاست کی ہے، تو اس کا وہ حق بنتا ہے. آئی ڈونٹ کیئر کہ اس کا تعلق کس پارٹی سے ہے. دیکھیں، لوگوں کے پاس بھی تو ایونیوز نہیں ہوتے. تو آئی ہوپ کہ ہم بہت سی چیزوں کو کریکٹ کریں، بٹ آف کورس دیٹ ڈز ناٹ مین کہ ہم یہ کہیں کہ جی اس سے بات نہیں کرنی، اس سے بات نہیں کرنی. لیکن آئی آلسو بلیو کہ جیسا باس ہوتا ہے ویسی پارٹی ہوتی ہے. میں جس قسم
کا آفس چلاتی ہوں وہاں پاسبل ہی نہیں ہے کہ میرے ارد گرد کوئی اس قسم کی حرکتیں کرے جو میں نہیں کرتی. تو لوگ عادی ہو گئے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, میں اب کراچی میں ہوں تو میں جلدی سوتی ہوں, جلدی اٹھتی ہوں. تو یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کراچی کا مزاج یہ ہے کہ ساری رات لوگ جاگتے ہیں. تو ایک بڑے عمر رسیدہ شخص ہیں, از ویری ینگ ایٹ ہارٹ. تو رات کو میں نے ان کو ایک دن فون کروایا تو کسی نے, انہوں نے فون نہیں اٹھایا. تو صبح مجھے ان کا میسج آیا کہ میں رات کو جلدی سو گیا تھا اور میں صبح 9:30 بجے اٹھا ہوں. تو انہوں نے دیکھ لیا کہ چل ہی نہیں سکتے. تو جو مزاج ہوتا ہے نا وہ تو لیڈر ہی سے آتا ہے. ظاہر ہے جس طریقے کی میری پرسنالٹی ہے اس کے ساتھ کچھ لوگ چل سکتے ہیں, کچھ لوگ نہیں چل سکتے.